بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان۔ اور بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہیں وہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور جو غیر قانونی گرفتاریاں ہیں وہ جاری ہیں، تشدد کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور آئے روز نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے تباہی بربادی وہاں کشمیر کے اندر جاری ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا نکل سکتا ہے، ہندوستان کے اندر کیا سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے اور پوری دنیا کیا سوچ رکھتی ہے اس ایشو کو لے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ لائن آف کنٹرول پہ جو جارحیت بڑھتی جا رہی ہے، آزاد کشمیر کے پرامن لوگوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں سید یوسف نسیم صاحب حریت لیڈر ہیں، بڑے بہادر اور سچے کھرے سیاستدان بھی ہیں۔ آپ کو خوش آمدید یوسف صاحب۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں برطانیہ سے آئی ہوئی آسیہ حسین، جو پی ٹی آئی کی رہنما بھی ہیں۔ کشمیر پہ اگر دیکھا جائے تو برطانیہ میں یہ بھی بڑا متحرک کردار ادا کر رہی ہیں۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ اور یوسف صاحب کیا کہیں گے کہ جو حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، جس طریقے سے جارحیت اور بربریت بڑھتی جا رہی ہے کشمیر کے اندر، کشمیری نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، کہیں یہ جذبے سر تو نہیں پڑ جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد یعقوب بھائی بہت شکریہ آپ کا، بڑا صحیح اندازہ لگایا آپ نے زمینی حقائق کا جو کچھ اس وقت مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر میں ہو رہا ہے۔ بنیادی طور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کا آخری راؤنڈ ہے، کیونکہ ظلم کی جو انتہا، جس طرح آپ نے بھی فرمایا، ہیومن رائٹس وائلیشن کی، انٹرنیشنل لاز کی، ہمسایہ ممالک کے ساتھ، یہ ساری چیزیں اگر کاؤنٹ کی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کا آخری حربہ ہے کشمیر کے اندر۔ ایک تو یہ کہ پچھلے 70 سال سے وہ اٹوٹ انگ کی یہ رٹ لگائے ہوئے تھے، لیکن ساتھ میں کہتے تھے کہ یہ ہندوستان کا حصہ ہے۔ ہندوستان کی عوام کو، ایون ہندوستان کے پارلیمنٹیرینز کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پوری ریاست جموں و کشمیر متنازع ہے، اور اس کی متنازع حیثیت جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن نے ہندوستان کی درخواست پر فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ تابع مرضی رائے شماری مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہ 5 جنوری 1949 قرارداد میں موجود ہے، روڈ میپ۔ لیکن یہ چیز باور نہیں ہوئی تھی ہندوستانی عوام پہ، ہندوستانی میڈیا پہ، جو جینیون میڈیا ہے۔ ایک تو کرائے کا ہے جو مودی میڈیا کو آپ مائنس کریں، تو اس کے بعد انہوں نے 5 اگست 2019 میں جو فیصلہ لیا کہ ایک عارضی الحاق جو تابع مرضی رائے شماری تھا، اس کو ختم کر کے جو یعنی کہ کشمیریوں کی طرف سے وہ شرط تھی کہ آپ 3 چیزوں کو لک آفٹر کریں گے جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا، اس کو ختم کیا۔ اس ختم کرنے سے ان کا یہی خیال تھا کہ ہم مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کی ریاستی جو پوزیشن ہے اس کو ختم کر کے لاکھوں ہندوستانیوں کو وہاں آباد کر دیں گے۔ 8-10 لاکھ فوج ہے وہاں پہ، وہ بھی وہیں رہے گی، اور پھر IAS افسر، IPS افسر، سیکٹریز جو بھی وہاں پر ہیں ان کو بھی وہاں شہریت مل جائے گی۔ اس کے بعد اگر رائے شماری ہوتی بھی ہے تو ہمارا پلہ جو ہے بھاری ہو جائے گا، لیکن یہ ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ اس رائے شماری میں کوئی بھی ہندوستانی اپنا ووٹ استعمال نہیں کر پائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے خلاف آپ نے دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ انڈیا میں کیا سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ پہلے تو ہم جموں کشمیر کی بات کریں، جن لوگوں کو انہوں نے 70 سال استعمال کیا باری باری، تو پھر ان سے بھی ان کا تشخص بھی چھین لیا، ریاست کا تشخص بھی چھین لیا، تو یہ اس قسم کی بوکھلاہٹ مودی اور اس کے کولیگز کو آ گئی ہے کہ جو بھی حربہ اس کشمیر کے اندر استعمال ہو رہا ہے وہ سب غیر قانونی ہے۔ نہیں، لیکن یہ سارا غیر قانونی ہے۔ اقوام متحدہ میں یہ کیس موجود ہے، تو اقوام متحدہ کو فوری ایکشن نہیں لینا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں شروعات ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر وزیر اعظم پاکستان نے جس انداز میں یونائٹڈ نیشن میں بات کی، اور پھر اس کے فالو اپ میں فارن منسٹر صاحب نے جس انداز میں ریلیشن قائم کی ہے، کیونکہ یہ ایک پرانا قصہ ہو چکا تھا، اب 1 لاکھ کشمیریوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے اس قصے کو دوبارہ زندہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ ہیومن رائٹس کونسل یونائٹڈ نیشن کا امپارٹنٹ ادارہ ہے جنیوا میں، اس نے 2 رپورٹس جو شائع کی، دونوں میں یہ جو باتیں میں اور آپ اس وقت کر رہے ہیں یہ ان کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ ایک بڑا یعنی اچیومنٹ ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں یورپین یونین دیکھیں، آپ UK پارلیمنٹ دیکھیں، یا UK میں رہنے والے ہمارے کشمیری اور پاکستانی بہن بھائیوں کا کام دیکھیں، آل اوور ورلڈ دیکھیں، اب تو اس وقت کشمیر، ہر کشمیری جڑ چکا ہے
اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہر جگہ اپنا جو اثر رسوخ ہے وہ استعمال کیے جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سچویشن ہے اس کے بعد بھارت کے پاس اب کچھ نہیں رہا کہ وہ کوئی اور چیز کرے. اب اس کے پاس سارے ہتھیار ختم ہو چکے ہیں. لیکن جو آپ نے مجھے سوال کیا کہ کیا کشمیری کمزور تو نہیں ہو جائیں گے, میں یہ آپ سے عرض کروں کہ یقین سے میں کہتا ہوں, میننگ اللہ کو گواہ ٹھہرا کے, کہ ہر محلے میں ہر گاؤں میں آپ کو مزار شہداء نظر آتا ہے. جب بھی آپ مقبوضہ کشمیر کا دورہ کریں گے, آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں, وہ بارڈر کے نزدیک ہو, وہ سری نگر شہر ہو, وہ جموں شہر ہو, وہ ہمارے قصبہ جات ہوں, تو وہ جو مزار شہداء ہیں وہ تجدید عہد ہر صبح کراتے ہیں ہر کشمیری کو کہ جب تک کشمیر سے بھارت کا آخری فوجی نہیں نکلے گا تب تک یہ تحریک ہر محاذ پر جاری رہے گی. بالکل صحیح ہے. آصف صاحبہ کیا کہیں گے کہ برطانیہ میں جو اوورسیز کشمیری ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, اس ایشو کو لے کے کس طریقے سے وہ متحرک ہیں, اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے وہاں کے حکومتی ایوانوں کو جگانے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں اس بات کا موقع دیا کہ ہم یہاں پہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. میں انہی کی بات سے ایک بات انہوں نے بہت اچھی کی ہے کہ جو آپ نے پوچھا کہ کیا کشمیری کمزور ہو جائیں گے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے مودی نے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں نہ صرف کہ پاکستان میں بلکہ یو کے میں بھی, جو کہ کشمیریوں کو کشمیریوں کے ساتھ اور کشمیریوں کو پاکستانیوں کے ساتھ لڑانے میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے اور ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کی جو گندی چالیں ہیں ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اور اپنے جو کشمیری بہن بھائی جو مظالم کا سامنا کر رہے ہیں, جو بچے وہاں پہ ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں, جو بزرگ بن رہے ہیں, ہم کس طرح سے ان کی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. باقی آپ نے یہ پوچھا کہ ہم یو کے میں کس طرح سے متحرک ہیں. میں نے کشمیر تحریک کے ساتھ کام کیا, اس کے علاوہ میں نے یہ جو جے کے ایس ٹی ایم آئی والے ہیں ان کے ساتھ میں نے کام کیا. راجہ نجابت صاحب ہیں چیئرپرسن. تو الحمدللہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے بھی جس فارم سے بھی ہم اپنی یہ کشمیری بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھا سکیں, اور جو بھی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں. تو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہم اپنے پارلیمنٹ ہاؤس تک جو ہے ہم اپنے پوائنٹس ہوتے ہیں لے کے جاتے ہیں, وہاں پر ہم جا کے وہ اپنا ایجنڈا پیش کرتے ہیں, اور وہاں پہ بھی یہ نہیں کہ کام نہیں ہو رہا, کام ان کی طرف سے بھی ہو رہا ہے. لیکن جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ پہلے کچھ سالوں تک اگر ہم بات کرتے ہیں 2.5-3 سال پہلے کی بات کرتے ہیں, کامیابی کتنی ملتی ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں آپ لوگوں کی آواز سنی جاتی ہے؟ جی الحمدللہ کامیابی ملتی ہے اس چیز کی, لیکن کہتے ہیں کہ ہر ایک کام کا ایک وقت متعین ہے. جیسے کہ اب پچھلے 3 سال پہلے یہ کشمیری کے مسئلے کو ایک طرح سے وہ اتنی زیادہ آواز نہیں اٹھائی جا رہی تھی. جب سے الحمدللہ تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے, ہمارے عمران خان صاحب نے جو ہے جس طریقے سے نہ کہ صرف کشمیر کے لیے پاکستان کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کا جو انہوں نے ایجنڈا اور جو انہوں نے آواز اٹھائی یونائٹڈ نیشن میں, تو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ متحرک ہر طرح کی جو تحریک کشمیر کے لیے کام کر رہی ہیں سب تحریکیں جو ہیں وہ متحرک ہو چکی ہیں, اور انشاءاللہ یہ بڑھتا جائے گا سلسلہ کار. ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ اپنے جوان نسل کو, جوان خواتین کو, جوان لڑکوں کو جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں, ان کو ہم زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دیں تاکہ یہ جو مسئلہ ہے ہائی لیول پہ جو ہے ہم آگے لے کے جا سکیں. بالکل صحیح ہے, ہائی لیول پہ آگے لے کے بھی جا سکتے ہیں. لیکن یوسف نسیم صاحب, اگر جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ ڈومیسائل جاری کرنے سے بھی رائے شماری میں ان کا ووٹ نہیں ہوگا, تو پھر یہ پریکٹس کیوں؟ کہ وہ تو طاقت کے بل بوتے پر مائٹ از رائٹ کا اصول اپنائے ہوئے, ہندو وتا جو ان کی ڈاکٹرین ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ان حالات میں یہ بات آپ سے عرض کروں کہ اس میں جو امید کی کرن کہاں پہ ہے. ان حالات میں جو کچھ مودی سرکار نے جموں کشمیر کے اندر کیا یا ہندوستان کے اندر کر رہا ہے, جو ہندوستان کا ایک امیج تھا دنیا میں لارجسٹ ڈیموکریسی کا, آپ مانے یا نہ مانے, وہ اس میں کئی حد تک کامیاب ہو چکے تھے. اور اس کے بعد سیکولر اسٹیٹ کا, اس کے بعد ایکولٹی کا, جسٹس کا,
لیکن اب جو اصلی چہرہ ہے ہندوستان، ساری چیزیں یہاں آگے، یہ ساری چیزیں جو ہندوستان کی ہیں یہ اب ان کے لیے خود ایک شرمندگی کا باعث بن رہی ہے. اب دنیا سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ جو انویسٹرز مان لے امریکہ، اسرائیل یا دوسرے ملک وہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ہمارے دوست ملک بھی وہاں انویسٹرز ہیں، وہ اب محسوس کر رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر پر ہندوستان غلط ہے، اور ہندوستان کی جو سیکولر پالیسی ہے اس کو اس نے ختم کر کے اب یہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پر سامنے آیا ہے. اب مودی 1927 سے لے کر آج تک بی جے پی اور ان کی جو جتنی بھی یہ ہندوتا کو ماننے والی تنظیمیں تھی وہ اکٹھا ہو کے اقتدار پر انہوں نے قبضہ کیا، ہندوستانی فوج پر انہوں نے قبضہ کیا. ایون ہندوستان کے فوج کے اندر بھی کئی جرنیلز ایسے ہیں جب جاتے وقت انہوں نے کشمیر پر کہا کہ دس از این پولیٹیکل ایشو، اٹ کین ناٹ بی ریزالوڈ بائی دا گن، چاہے آئدر آف دا گن، انہوں نے کہا نہ مجاہدین کی بندوق اور نہ ملٹری کی بندوق. تو لہٰذا میں یہ آپ سے گزارش کروں کہ ان کی ان غلط پالیسیوں نے، مودی کی ان غلط پالیسیوں نے ہندوستان کو پوری دنیا میں ننگا کر کے رکھ لیا. اور پھر ایون انڈیا کے اندر انڈیا کی مائنارٹیز کو دیکھیں، سکھوں کو دیکھیں آپ، شیڈول ٹرائب، شیڈول کاسٹ جو لو کاسٹ کے ہندوز ہیں آپ ان کو دیکھیں تو وہ سب تنگ آئے ہیں. اور مزے کی بات کشمیر پر میں دوبارہ آؤں گا کہ کشمیر کے اندر جیسا میں دوبارہ آپ سے یہ عرض کروں کہ جب کشمیریوں سے کشمیریوں کی طاقت کے بل بوتے پر بوکھلاہٹ میں آ کے انہوں نے شرارت کی کشمیریوں کے ساتھ کہ اس کو یونین ٹیریٹری میں تقسیم کیا جائے. کشمیر کی ہسٹری کو دیکھیے، ایک ایسی یونیورسل ٹروتھ ہے. آپ کے پاس رائے ترنگی 1000 سال پرانی ہسٹری موجود ہے، 8000 سال کی آپ کے پاس کہانی ہے کہ یہ ریاست جموں و کشمیر ہمیشہ ایک آزاد ریاست رہی ہے. اور پھر ہندوستان کو جو اس وقت جو ہندوستان کر رہا ہے، میں آپ کی توجہ بھی اور دیکھنے والوں کی بھی مبذول کرواؤں کہ ہندوستان کی اس وقت ایک کوشش ہے، میری بہن نے بہت اچھی بات کی، ہندوستان کی ایک کوشش ہے کہ جو پاکستان کا باعث فریق کے اور باعث وکیل کے سپورٹ ہے کشمیریوں سے، یہ چھینا جائے. اس کے چھیننے کے دو ہی طریقے، ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کیا جائے، ایک تو یہ کہ مختلف طریقوں سے پاکستان جو اس وقت ماشاءاللہ الحمدللہ ایک ایسے ٹریک پر آ گیا ہے ہر لحاظ سے، خاص کر کووڈ-19 کا جو مقابلہ جس انداز میں پاکستان میں ہوا دنیا کے لیے کہ سبق بن گیا ہے. تو یہ ساری چیزوں نے مزید مودی کو بوکھلاہٹ کا شکار کیا، اور اس کے ایکشن میں اس کی یہ کوشش ہے کہ کشمیری اور پاکستانی کے درمیان یہ اعتماد ختم ہو جائے. حتیٰ کہ جو ہمارا بیس کیمپ ہے، بیس کیمپ کے اندر ایسے حربے استعمال کیے جائیں، پھر پاکستان کی پالیٹکس میں آپ نے ایجنٹس گھسائے جائیں، چاہے وہ کراچی سے کے علاقے سے مطلب ایم کیو ایم کی شکل میں ہوں یا کسی اور شکل میں جو اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں تاکہ پاکستان کو کمزور کیا جائے. اس وقت پاکستان نے دو چیزیں دیکھنی ہیں، ایک تو یہ کہ کشمیر ایشو جو ہے وہ کشمیری لیڈرشپ کو فیس پر کیا ان کے حوالے کرنا ہے کہ آپ کشمیر کو آزاد کرائیں، اور ہاں پاکستان باعث فریق کے اور باعث وکیل کے ہر محاذ پر آپ کا سپورٹر ہے جو پاکستان کی پالیسی ہے. پھر دوسری پاکستان کی بڑی زبردست پالیسی ہے کہ پاکستان دنیا میں کہیں نہیں کہتا کہ ریاست جموں و کشمیر ہمارا حصہ ہے، وہ کہتے ہیں جو کشمیری فیصلہ کر لیں گے ہندوستان کو بھی مان لینا چاہیے، ہمیں بھی مان لینا چاہیے. تیسری بات پاکستان کی یہ کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز میں جو کوئی لکھا ہوا ہے ہم دونوں کنٹریز سیگریٹریز ہیں، یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے، اس پر عمل ہو. لہذا آج پہلی دفعہ میں یہ عرض کروں کہ دنیا سمجھنے لگی ہے کہ پاکستان از آن رائٹ ٹریک، اور پاکستان کہیں بھی باعث بات نہیں کرتا. ایک تو اس نے کشمیریوں کو عزت دی جو کشمیری فیصلہ کرے، اور ہندوستان کشمیر کو ہڑپ کرنے ملٹری مائٹ 10 لاکھ فوج وہاں رکھ کے قبضہ کیا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہم دو چیزوں پر بڑا دھیان دیں، ایک تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اور ہیومن رائٹس کے فرنٹ پہ ہم آفینسو لانچ کریں دنیا کے اندر، اور پاکستان کو بھی چاہیے اور کشمیریوں کو بھی چاہیے کہ ہندوستان کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ میڈیا سینٹرز میں ڈیفائن ہو، وہ پاور سینٹرز میں بیان ہو، اور بیان ان لوگوں کی زبان سے ہو جن کو کوئی باعث نہ سمجھے، جن کو کشمیریوں کے ریپرزینٹیو کے طور پر لوگ تسلیم کریں. نمبر سیکنڈ یہ کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر جو سازشیں ہو رہی ہیں دو قسم کی، ایک جو ٹیررزم کر رہا ہے ہندوستان پاکستان کو کشمیر سے ہاتھ وڈرا کرنے کے لیے جو کبھی ہوگا نہیں، یہ غلط فہمی ہے مودی کی یا اس کے ساتھیوں کی، تو ایک اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اور پھر میری ایک اس وقت میں اپیل کروں گا اس پروگرام میں آپ کی وساطت سے، پی ٹی وی کی وساطت سے، کہ پاکستان کی پوری قیادت چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو، پاکستان کی وکلا برادری، پاکستان کے علماء، پاکستان کی میڈیا سے تعلق رکھنے والی ہماری صحافی برادری، ان سب کو
دو چیزوں پر ایک ہونا چاہیے، وہاں کسی کی کوئی لیگ پولنگ نہ کرے. ایک تو کشمیر ایشو پہ، کیونکہ کشمیر کے بغیر پاکستان اور پاکستان کی شرح جو ہے وہ دشمن کے ہاتھ میں ہے، چھڑانی ہے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی قومی سلامتی، تعمیر اور ترقی، باقی سیاست ہوتی رہے گی. تو اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تمام تنظیمیں سارے ایک پیج پہ ہوں. ایک پیج پہ. بالکل صحیح ہے. میم کیا کہتی ہیں کہ جس طریقے سے میڈیا کی بات ہو رہی ہے، میڈیا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں جو صرف پاکستانی ہیں، کشمیری ہیں، کہ کشمیر کے حوالے سے وہاں سپیس بھی خریدی جا سکتی ہے اور آپ لوگ وہاں کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کشمیر کے ایشو پہ جو میڈیا کام کر رہا ہے وہ ان کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول